بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل میں آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوست جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں، آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی مونا شاہ نے ہمیں بھیجی ہے، سنتے ہیں مونا شاہ کی سچی آپ بیتی۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ مکان کشادہ اور ہوادار تھا، صرف ایک ہی خامی تھی کہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہ ہمیں پہلے والے مکان سے نسبتاً سستا پڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نعمان نے مکان خریدنے میں ذرا سی تعمیل نہ کی۔ میری اور نعمان کی لو میرج تھی، ایسے لو میرج کہ جس میں بڑوں کی بھی رضامندی شامل تھی۔ نعمان میرے خالہ زاد تھے اور ایک فرم میں اچھی پوسٹ پر ملازم تھے۔ ہمارے 3 بچے نیمل، احد اور صمد تھے۔ تینوں بچے پیارے اور گول مٹول تھے، بہت ہی خوبصورت، صحت مند۔ احمد اور صمد اسکول جاتے تھے جبکہ نیمل سال بھر کی تھی، وہ گھٹنوں کے بل چلتی تھی۔ مجھے اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں کونے کھدروں میں ہاتھ نہ مارے اور یہ کہ سیڑھیوں پر نہ چلی جائے اور پھسل نہ جائے وہاں سے۔ وہ جولائی کی ایک تپتی دوپہر تھی جب میں سب کاموں سے فارغ ہو کر نیمل کو فیڈر دے کر سلا رہی تھی۔ ابھی چونکہ سامان مکمل طور پر سیٹ نہیں ہوا تھا اس لیے میرا زیادہ وقت سیٹنگ میں ہی گزر جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں تھک جاتی تھی۔ نعمان نے تو کہا تھا کہ چھٹی کے روز ہم دونوں مل کر سارا سامان ترتیب دیں گے، مگر میری نفیس طبیعت کے پھیلاوا ناگوار گزرتا تھا، سو میں آہستہ آہستہ پھیلاوا سمیٹتی رہتی تھی۔ میرا جہیز کا سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ نیمل سو چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، دوپہر کے 1 بجے تھے اور آدھا گھنٹہ ابھی باقی تھا بچوں کے آنے میں، یعنی احد اور صمد کے اسکول سے لوٹنے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ سو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں یا سو جاؤں، مگر میرا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ آسمان پر ڈھیروں گھٹائیں چھا گئیں اور گپ اندھیرا ہو گیا۔ حالانکہ کچھ دیر قبل ہی مطلع صاف تھا اور سورج کی چلچلاتی کرنوں سے بدن چھلنی ہو رہا تھا۔ فضا میں گھٹن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ صحن میں لگے قد آور درخت سائیں سائیں کر رہے تھے کیونکہ زبردست آندھی طوفان کی صورت میں نمودار ہوئی تھی۔ میں نے نیمل پر دوپٹہ ڈالا اور لپک کر کمروں کے دروازے بند کر دیے تاکہ دھول مٹی میری محنت کو ضائع نہ کر دے۔ پھر تار پر لٹکے ہوئے کپڑوں کا خیال آیا۔ میں نے بھاگم بھاگ سب کپڑے اتار کر الماری میں منتقل کیے اور نیمل کو اٹھا کر برآمدے میں لے آئی۔ وہ آسمان جو پہلے گھٹاؤں سے سیاہ بھرا تھا پھر آندھی سے گرد آلود ہوائیں چلنے لگیں، اب اس پر سرخی سی پھیل رہی تھی۔ پھر یکدم اندھیرا سا چھا گیا۔ اتنے بڑے مکان میں تنہا ہونے کا احساس خوف کی صورت میرے اندر سرایت کر گیا۔ میں نے ایک نظر سوئی ہوئی اپنی بیٹی نیمل کو دیکھا، پھر میری نظر صحن میں لگی بیری پر پڑی اور میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی سرخ کپڑوں والی عورت بیری پر بال کھولے بیٹھی ہے۔ پھر زوردار دھماکہ سا ہوا اور میری کنپٹیاں چٹکنے لگیں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور نیمل دھماکے سے گھبرا کر میرے ساتھ چمٹی چلی جا رہی تھی اور چلا چلا کر رو رہی تھی۔ بند کمروں کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ میں نے نیمل کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ چپ کر کے نہ دی۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے ہوئی تھی۔
جس کی وجہ سے میرے خوف میں کسی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی، لیکن مجھے اب احد اور صمد کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں ان کی سلامتی کے ساتھ واپسی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے چوتھا روز تھا اور پہلی بار مجھے یہ مکان بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اس موسم کا اثر اور تنہائی کے سبب قرار دے سکتی تھی اگر کچھ دیر پہلے اپنی آنکھوں سے بیری پر جھلک دکھانے والی سرخ کپڑوں والی عورت کو غائب ہوتے نہ دیکھ لیتی تو۔ میں اس طوفانی بارش کے دورانیے میں یہ طے کر چکی تھی کہ ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ نعمان کو میری بات کا یقین بالکل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ماروئی مخلوق پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ایسی چیزوں کا وجود اس دنیا میں موجود ہے۔ یکا یک بارش تھم گئی اور درختوں کی جھومنے کا سلسلہ بھی رک گیا۔ دروازے کھڑکیاں بجنا بند ہو گئے اور نمل بھی چپ کر گئی۔ میں نے کچھ اطمینان سا محسوس کیا اور چاروں کول پڑھ کر نمل کے اوپر حصار کھینچ دیا۔ بارش اگرچہ بند ہو چکی تھی لیکن اندھیرا سا باقی تھا۔ اچانک میری نظر براندے کے دوسرے کونے پر پڑی، بچھی ہوئی چارپائی پر پڑی تو میں کانپ کر رہ گئی۔ وہاں بونے سے قد کی ایک مخلوق تھی۔ وہ آدمی خاکی رنگ کی چادر کی بکل مارے کرخت چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہندوؤں کی طرح تلک لگی تھی، سرخ رنگ کی تلک خون کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف اور حیرت کے کہ میرا حلق خشک ہو گیا اور قرآنی آیت بھی نہ پڑھ سکی۔ نمل مجھ پہ سہم گئی اور مجھے سہم کر دیکھنے لگی۔ اس مخلوق کی یہ جھلک بھی جلد ہی غائب ہو گئی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اتنی دیر میں دروازے پر اسکول وین کا ہارن بجا اور اندھیرا یوں چھٹ گیا گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا۔ سورج پہلے کی طرح گرمی دکھانے لگا۔ زمین بالکل خشک تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ آدھا گھنٹہ قبل بارش ہوئی ہے۔ میں نے لرزتے کانپتے وجود کو گھسیٹ کر بیرونی گیٹ کا دروازہ کھولا۔ احد اور صمد خوشی کے چہرے نمودار ہوئے اور دونوں میری حالت سے بے خبر ماما ماما کہتے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو الگ کرتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کا پٹارا کھول چکے تھے۔ میں نے ان کو خالی ذہن کے عالم میں نہلایا دھلایا، کپڑے بدلے اور ان کی باتیں سنی اور کھانا تیار کر کے ان کو کھلایا۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے مگر میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ سامان رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں کسی کام سے اسٹور روم میں گئی تو ایک دم کچے گوشت کی بساط آنے لگی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں جلدی سے باہر آ گئی۔ شام کو نعمان گھر آئے تو ان کے کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا، آج تو بڑی زور کی بارش ہوئی۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگے گویا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی تو وہ بولے، یار سائرہ، گرمی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ انسان صاف چمکتا دن کو بارش قرار دے دے۔ میں نے تفصیل سے ان کو آج میرے ساتھ ہونے والا تمام واقعہ بتایا تو وہ کچھ فکر مند سے لگے، لیکن پھر کہنے لگے، یار مہنگائی بہت ہے، شکر کرو سستے میں ہی گھر مل گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کر کے صاف ستھرائی کا خیال رکھو اور وہم نہ کیا کرو۔ یعنی یہ سب میرا وہم تھا؟ میں تھوڑی سی خفا ہوئی۔ ارے نہیں یار، میرا مطلب ہے کہ زیادہ سر پر سوار مت کیا کرو۔ انہوں نے جلدی سے وضاحت کی اور میں خاموش ہو گئی۔ یہ اسی رات کی بات ہے جب میں نے نعمان کو ساری حقیقت سے باخبر کیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مکمل طور پر مجھے جھٹلا نہ سکے، بلکہ وہ منہ کی کیفیت میں تھے، حالانکہ وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہ بھی غنیمت تھا کہ انہوں نے میری بات کو پوری طرح رد نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ بارش رہی ہو۔
کہ نعمان جاب پر تھے اور ایک شہر میں ہی وہاں بارش نہ ہوئی ہو جبکہ گھر میں بارش ہوئی ہو، موسم طوفانی ہو سکتا ہے۔ اس بات نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ وہم اتنا شدید نہیں ہو سکتا، بندہ بارش کی بات گھڑ لے۔ خیر، میں بتا رہی تھی، یہ اسی رات کی بات ہے جب میں نے نعمان سے بحث کی تھی۔ ہم صحن میں چارپائی بچھائے سو رہے تھے۔ فضا میں حبس تھا، پیڈسٹل فین کی ہوا میں بہت گرم لگ رہی تھی۔ شدید پیاس کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلو میں دیکھا تو نمل غائب تھی۔ مجھے برآمدے سے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں اٹھی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے نعمان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ان سے کہا کہ نمل نہیں ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور برآمدے کی لائٹ آن کر دی۔ سامنے فرش پر نمل بیٹھی کھلکھلا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں نرم و ملائم سفید رنگ کی بلی کے بچے کی دم تھی جسے کھینچ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نمل کو اٹھا کر سینے سے لگایا، منہ، سر، ماتھا چوما اور وہ رونے لگی۔ بلی دم دبا کر بھاگ گئی۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے نعمان کی طرف دیکھا جو حیران و پریشان کھڑے تھے، مجھ سے نظریں ملانے میں ہچکچا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اب تو آپ نے خود سب کچھ دیکھ لیا نا، میں اپنے بچوں کا نقصان بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میرے گاندے پر ہاتھ رکھا۔ کول ڈاؤن یار، اللہ پاک سب خیر کریں گے، تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، صبح کچھ کرتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہے بغیر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ یہ سوچ کر کہ میری جان ہوا ہو رہی تھی کہ اگر میری آنکھ نہ کھلتی، اگر نمل کو کچھ ہو جاتا، اس سے آگے کچھ تصور کرنا بھی محال تھا۔ سونا کیا تھا، وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ زیادہ حیرانی تو اس پر تھی کہ نمل اندھیرے میں بھی خوش ہو کر ننھے ہاتھوں سے بلی کی دم کھینچ کر ہنس رہی تھی اور پریشان نہ تھی۔ اگلی صبح نعمان نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ بچوں کو اسکول جانے کے بعد انہوں نے مجھے امی کے گھر چھوڑا۔ مجھے امی کے سامنے کچھ ذکر کرنے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ کام سے انہوں نے چھٹی کر لی تھی۔ سارا دن وہ کسی عامل کی تلاش میں لگے رہے۔ واپسی پر انہوں نے مجھے کامیابی کی خبر سنائی اور کہا، میں اپنی ساس کو امی کہا کرتی تھی کہ ان کو گھر کی مرمت کا کام کہہ کر ان سے کہا کہ ہم 3 سے 7 دن تک آپ کے ہاں ہی ٹھہریں گے، اتنے دن ہم یہاں گزاریں گے۔ دراصل اتنے دن عامل نے وہاں چلہ کاٹنا تھا۔ نعمان نے اپنی امی کی پریشانی کے پیش نظر اصل بات چھپائی۔ ہم اتنے دن وہیں رہے اور وہ عامل کے ساتھ اس مکان میں رہے۔ 7ویں روز وہ ہمیں ہمارے گھر لے آئے۔ اس روز ہم نے مکان کو بہت اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا اور وہاں پر قرآن پاک کا اہتمام کروایا، قرآن خوانی کا نیاز بانٹی۔ گھر اب بالکل پراسرار اور وحشت ناک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بعد میں نعمان سے تفصیل جاننا چاہی مگر انہوں نے ہر بار یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ چھوڑ دو ان باتوں کو، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور ان سے پوچھا کہ پلیز آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت شیطانی اور جادوئی عمل کیا تھا جو اس مکان میں ہم سے پہلے رہنے والوں پر کسی نے کروایا تھا، اور وہ یہاں جن کا بسیرا تھا ان کا تعلق ہندو مت سے تھا۔ بس تم شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ ہندو مت سے مجھے وہ بونے قد کی مخلوق یاد آ گئی جس کے ماتھے پر تلک تھی۔ میں کپکپا سی گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم سب محفوظ رہے۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہ ہوا، نہ کچھ نظر آیا۔ خدا تعالیٰ سب کو جنات اور یا شیاطین کے شر سے
محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ تھی مونا شاہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔